کچھ سالوں سے 2021 کے بعد جو 7th جو یورپین یونین اور پاکستان کا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے وہ پچھلے یہ 5واں سال تک پینڈنگ تھا، اور یہ ڈائلاگ میں ڈیلے تھی، اور میری ادروائز جو یورپین یونین کی ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں ایکسیلنسی کیا کلاس، ان کے ساتھ میری تنجن میں سائیڈ لائن پہ میٹنگ ہوئی. ان کی میری ARF فورم ملیشیا میں میٹنگ ہوئی، لیکن وہ سائیڈ لائن پہ میٹنگ اس طرح نہیں ہوتی جیسے کہ کمپریہنسو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو وہ ڈیو تھے، اور مجھے انویٹیشن تھی 2021 میں انڈو پیسیفک منسٹریل میٹنگ کی بھی برسلز میں ہو رہی تھی. اس میں قریباً 64 ممالک نے شرکت کی، تو پاکستان کی نمائندگی اس میں نے کی، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، باری یہاں تھی 7th اسٹریٹجک ڈائلاگ کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہ جانے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ میٹنگ بھی آپ جب آ ہی رہے ہیں تو ہم برسلز میں 7th اسٹریٹجک ڈائلاگ یورپین یونین اور پاکستان بائی لیٹرل وہ ڈائلاگ کر لیں. تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، تاکہ اس تکلف میں کہ وہ آئیں گے تو پھر ملیں گے، تو وہ اگلی دفعہ 8th جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو وہ میٹنگ جو ہماری ہوئی ان کے ساتھ EU وائس پریزیڈنٹ اور ہائی ریپرزینٹیو کی کلاس کے ساتھ، ان کی پوری ٹیم، پورے کمشنرز اور پوری ان کی سینئر ٹیم موجود تھی. ہمارے ساتھ بھی ہمارے امبیسڈر فارن سیکرٹری صاحبہ کو اسپیشلی میں نے وہاں آنے کے لیے کہا تھا، وہ بھی جو پہنچی ہوئی تھی ڈائریکٹ برسلز. انہوں نے بھی تمام برسلز کی میٹنگ میرے ساتھ اٹینڈ کی. اور دوسرا، ہماری جتنی سینئر ٹیم تھی یورپین یونین کے حوالے سے، برسلز کے حوالے سے، GSP+ کے حوالے سے، وہ تمام، اور یا بیلجیم کے حوالے سے، وہ تمام موجود تھیں. تو ہماری یہ میٹنگ جو تھی وہ بڑی ہی آئی ووڈ سے کنڈیوسو، ویری فرینک، اور ایوری تھنگ انڈر دا سن وی ڈسکسڈ. انہوں نے بھی کوئی یعنی شرم لحاظ نہیں کیا، ہم نے بھی کھل کے باتیں کی، کیونکہ اٹس بیٹر ٹو بی فرینک ان سچ میٹنگس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 7th EU اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ایٹ دی انویٹیشن آف EU ہائی ریپرزینٹیٹیو اینڈ فورن منسٹر کیا کلاس کے ساتھ ہوا، وہ انتہائی مفید تھا. جو میری ٹیم کی اسیسمنٹ بھی تھی، جو فیڈ بیک بھی پاکستان میں آفیشیل آتی ہے وہ آئی. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، کہ کیونکہ کافی عرصے سے یورپین یونین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے کمپیریٹیولی یورپین یونین کے اندر جا کے ہماری ایکٹیویٹی بہت تھوڑی جا رہی تھی. اس وزٹ سے اس پہ بہت جو کمی تھی اس کو دور ہوئی. وہ Pakistan EU strategic dialogue, which is the highest level of our institutional consultations, was held after 2021 first time. I have held multiple interactions with the EU High Representative and Vice President Kia Kalas this year. As such, the 7th strategic dialogue was a very befitting culmination for the Pakistan-EU relations for this year's diplomatic calendar. The 7th round of strategic dialogue covered the entire spectrum of our engagement with European Union in the domain of GSP+, migration, climate change, development cooperation, and regional peace and security. We also discussed Afghanistan, India, counter-terrorism, Indus Water Treaty, Jammu and Kashmir, and other issues of mutual interest. I'm sure you would have seen Pakistan-EU joint statement adopted after the dialogue. The joint statement gives a roundup of our discussion, specifically mentioning Jammu and Kashmir. ہم نے جو ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں وہ باقاعدہ اس کو ریفلیکٹ کیا گیا. جنرلی کافی ممالک جو ہیں وہ تھوڑے سے گھبراتے ہیں، لیکن اس کو کیا گیا
and the imperative for Afghan authorities to prevent terrorist attacks in Pakistan. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہماری بہت ڈیٹیل میں ہماری ڈسکشن جو ان کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو سمجھایا کہ کیونکہ کئی دفعہ کمیونیکیشن گیپ بہت ہوتا ہے. انڈین جب ہماری ہو رہی تھی جنگ یا جب پہلگام ہوا تھا اس کے بعد میری ہائی ریپریزنٹیٹیو کی کلاس کے ساتھ کافی دفعہ گفتگو ہوئی ان دنوں میں جنگ کے حوالے سے, پہلگام کے حوالے سے. تو کافی جگہ پہ کنفیوژن ہوتا ہے اور کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ بھئی ہم تو پیس پراسپیرٹی کے خواہاں ہیں افغانستان میں, ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانی لوگ ان کی ترقی ہو, ان کی زندگی کے حالات بہتر ہوں, وہ قوم ترقی کرے, وہ ملک ترقی کرے, ہماری تو یہ خواہش ہے اور ہم نے ہر کچھ کیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا سب سے پہلے تو 4 سال کے بعد 19 اگست اس سال کو میں وہاں خود گیا اور پورا دن میں نے گزارا ان کے ساتھ. میں ان کے پرائم منسٹر صاحب کو ملا, میں ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ایڈمنسٹریٹو انچارج ہے کیبنٹ کو ان کے ساتھ ملا, تقریباً پوری کابینہ تھی. میں ان کے فارن منسٹر صاحب سے ملا. ہم نے ہر چیز انڈر دی سن, وہ چاہے ٹریڈ ہو, اکانومی ہو, ریفیوجیز ہوں, پالیٹکس ہو, جو کچھ بھی وہ انہوں نے کہا کہ ان سبجیکٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے, میں نے ان تمام سبجیکٹ پہ ان پہ کھلے دل سے بات کی اور جو فیصلے کیے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ وہاں سے اس کو ان کے سرزمین سے متقی صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے پریس کو اور قوم کو, افغانی قوم کو بھی, لوگوں کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی وہ فیصلے بتائے کہ آج جو میں آیا ہوں, آج جو میں نے ان سے میٹنگز کی ہیں, آج جو میں نے ان سے وعدے وعید کیے وہ یہ وعدے وعید ہیں. اس میں کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے جو پورا نہ کیا گیا. تمام وعدے پورے ہوئے. اور پاکستان نے کیا کہا, پاکستان کے بہاف پہ میں نے صرف ایک بات, آپ اپنے ملک اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں. آپ اس کا کلا کواں کریں, آپ ٹی ٹی پی کو یا تو کہیں دنیا سے دور لے جائیں اپنے کسی اور کنارے پہ, یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں. تو ہماری ایک ہی آس تھی. آپ نے دیکھا کہ 3 سال سے جو ہم محنت کر رہے تھے کہ پاکستان کو سینٹرل ایشین سٹیٹس اور یورپ اور رشیا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, ریلوے کے ذریعے کارگو اتنا آپ کا ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, سستا کارگو ٹرانسپورٹ ہو جائے گا, فریٹ میں کمی آئے گی, لوگ اس میں ٹریول کر سکیں گے. تو اس کے لیے ہم کیا چاہتے تھے, ازبکستان پاکستان دونوں طرف ریلوے ہے, افغانستان کو کنیکٹ کر دیا جائے. 627 کلومیٹر کی ریلوے لائن ازبکستان سے پشاور پایا خرلاچی. لیکن اس میں لیت و لال ہو رہی تھی. اور جو 19 اپریل کی وزٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو واقعی نیت بڑی اچھی ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا کہا وہ کیا, تو پھر وہ مانے کہ جی ہم آپ دونوں ملکوں کے ساتھ مل کے فیزیبلٹی سائن کرتے ہیں, فریم ورک فیزیبلٹی کے لیے, ریلوے کی کنیکٹیوٹی کے لیے, جس کے لیے میں جولائی میں گیا اگر آپ کو یاد ہو اسی سال. اور اس جولائی میں میرے بھائی بختیار فارن منسٹر آف ازبکستان اور میں اور متقی صاحب کی موجودگی میں ہم نے ریلوے منسٹر ٹرانسپورٹ منسٹرز کو, میں ساتھ حنیف عباسی صاحب کو لے کے گیا اور وہ سائن ہوا. یعنی اس کنیکٹیوٹی کو جب ہو جائے گی تو ورچولی یہ تمام ریجن جو ہے نہ صرف سینٹرل ایشین سے کنیکٹڈ ہوگا بلکہ رشیا, یورپ, تمام جگہ سے یہ کنیکٹڈ ہو جائے گا. تو یہ گڈ ول تھی. ان کے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جو پاکستان سے آئے اور جو وعدے کیے جا کے پورے کیے.
8 ہفتوں کے اندر، تو ہم آپ سے بزنس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں بائی لیٹرل وزٹ کے لیے چین گیا اور جناب وزیر خارجہ چین نے، وانگ ای صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل فورم بنایا ہوا ہے پاکستان، چائنا اور افغانستان کا، تو اس کی جو فورن منسٹرز کی میٹنگ ہے وہ افغانستان کی خواہش ہے کہ کابل میں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نے تو ابھی ریلوے فریم ورک ایگریمنٹ وہاں سائن کی ہے۔ تو ہم دونوں وہاں گئے ایک ہی دن۔ مجھے یاد ہے کہ میں میٹنگز اٹینڈ کر کے صبح 9 بجے لینڈ کیا پاکستان میں، 11 بجے میں کابل کے لیے روانہ ہو گیا۔